the concluding remarks. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم صوبائی وزیر صحت بلوچستان احسان شاہ صاحب، اسپیشل سیکرٹری صاحب، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندے رفیع اللہ کاکڑ صاحب، ممبر سوشل سیکٹر پلاننگ کمیشن، معزز حاضرین، خواتین و حضرات اور خاص طور پہ نوجوان آڈینس، یہ بڑی میرے لیے اطمینان کی بات ہے کہ آج ہم ایک اس پروگرام کی عملی تعبیر لانچ کر رہے ہیں جسے گزشتہ حکومت کے دوران پلاننگ کمیشن کے ذریعے شروع کیا گیا تھا. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر عائشہ سے بھی کہ 2016 میں ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل کی اور اس میں ملک کے اندر مینٹل ہیلتھ کے ایشو کو زیر بحث لایا، کیونکہ پلاننگ کمیشن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ان شعبوں میں کام کرے اور ان شعبوں کو ترقی دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جو انڈر ڈیولپڈ ہیں. پاکستان میں جہاں صحت کا شعبہ ابھی قابل توجہ ہے، صحت کے اندر جو ذہنی صحت کا شعبہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ نظر انداز ہے. اسی لیے ہم نے 2016 میں پاکستان کے جو مایہ ناز سائیکیٹرسٹ تھے اور کلینکل سائیکالوجسٹ تھے اور اس شعبے کی تدریس سے لوگ وابستہ تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ اس کے لیے کوئی حل تجویز کریں. اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے جو ایک ڈیجیٹل ٹول کٹ تیار کی ہے، یہ اس ہمارے ایک سفر کا نتیجہ ہے. دنیا میں مینٹل ہیلتھ کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں. کل مینٹل ہیلتھ ڈے تھا اور اس دن کے حوالے سے پوری دنیا میں عوام میں اویئرنیس پیدا کی گئی کہ وہ اس شعبے کی اہمیت کو سمجھیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر مینٹل ہیلتھ کمپرومائزڈ ہوگی تو انسان کی فزیکل ہیلتھ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. جو چیز انسان کی جسمانی صحت کو طاقت دیتی ہے وہ اس کی ذہنی صحت ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی 6 فٹ کا جسامت کا انسان ہو اور فزیکلی وہ بہت ہٹا کٹا ہو، لیکن اس کے دماغ میں اگر ایک وائرس آ جائے جسے ڈپریشن کہتے ہیں، تو وہی انسان بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے. وتھڈرال سمٹمز کے نتیجے میں وہ اپنی اس جسمانی طاقت اور جسمانی صحت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کسی کی ذہنی صحت برقرار رہے، چاہے اس کا پورا جسم مفلوج ہو جائے، تو وہ اسٹیفن ہاکن کی طرح دنیا کا مایہ ناز سائنسدان بن جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی صحت کی اہمیت کو سمجھیں. آج پاکستان میں بھی جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ افراد ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ سروسز کی ضرورت ہے، جو کہ علاج سے درست ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں یہ سہولت دستیاب نہیں ہوتی، ان کی بیماری بگڑتی ہے اور اس بیماری کے بگڑنے سے معاشرتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور معاشی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اس مقصد کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اسلام آباد کیپٹل ایریا کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اس کے علاج کے حوالے سے ایک ماڈل ایریا بنائیں گے تاکہ ہماری صوبائی حکومتیں اس کو فالو کر سکیں. اور مجھے خوشی ہے کہ آج بلوچستان کے صوبائی وزیر صحت یہاں موجود ہیں، جبکہ ہم نے سب صوبائی وزراء کو
دعوت دی تھی، اور ہیلتھ چونکہ اب ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، ان صوبوں کے اندر زیادہ بڑی اہمیت اور کردار صوبائی حکومتوں کا ہے۔ اس کے باوجود ہم ایک گائیڈ لائنز صوبائی حکومتوں کے صحت کے محکموں کو جاری کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سینسٹائز کیا جا سکے، اور ان کو کہا جائے کہ وہ اپنے پورے ہیلتھ کیئر کے نظام میں سائیکالوجسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کو نہ صرف شامل کریں بلکہ اپنے ہیلتھ کیئر کے پرائمری یونٹس کو بھی اس کے حوالے سے سینسٹائز کریں، اور یہ جو ایک ٹول کٹ تیار کی گئی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ وہ جانکاری کریں۔ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ اس لیے اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ ہم بہت سارے ٹراما سے گزرے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کا براہ راست تعلق انسان کی زندگی میں ٹراما کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی ٹراما فیس کرتا ہے تو اس کی نفسیات پہ اور اس کے ذہن پر شدید دباؤ کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ٹراما معاشرتی بھی ہو سکتا ہے، معاشی بھی ہو سکتا ہے، اور سماجی بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے ایک طویل عرصے تک وار اگینسٹ ٹیرر کا سامنا کیا ہے، اور مجھے یہ دیکھنے میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو تشدد کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس میں بلا شبہ ایک بڑا عنصر اس ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا ہے کہ جس کی صبح شام خبریں اور جس کے صبح شام مظاہر ہماری ایک پوری نسل دیکھ کر جوان ہوئی ہے۔ مار دھاڑ سے بھرپور قومی زندگی جس میں کہ دہشت گردی، بم پھٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، یہ سارے مناظر ہمارے بچوں کے نفسیات پر اور ہماری قوم کی نفسیات پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سوچنا بھی ہے اور اس کا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تشدد کا رجحان کیوں کر زور پکڑ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے خلاف گھنونے جرائم کا رجحان کیوں کر زور پکڑ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کے حوالے سے جرائم کیوں کر موجود ہیں اور کیسے کلا کما ان کا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے جو رویے ہیں، جو غیر صحت مندانہ رویے ہیں، ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے نفسیاتی اور ذہنی صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جو حساس اور زندہ ملک ہیں وہ اس مسئلے کی سنگینی کو کیسے جانچتے ہیں۔ جب امریکہ میں، یہ غالباً 1986 کی بات ہے یا اس کے لگ بھگ کی بات ہے، جب میں وہاں پہ پڑھ بھی رہا تھا، تو میرا خیال ہے تبھی کی بات ہے کہ اسپیس شٹل کے اندر ایک سائنس ٹیچر کو انہوں نے ایسٹروناٹ کی صورت میں بھیجا، اور پورے امریکہ کے اسکولوں میں اس اسپیس شٹل کو، اس کے لانچ کو لائیو دکھانے کا بندوبست کیا گیا تاکہ بچے اس لانچ سے کہ ان کی ایک سائنس ٹیچر ایسٹروناٹ کی صورت میں خلا میں جا رہی ہے انسپائر ہو سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ اسپیس شٹل لانچ کے فوراً بعد اسی تقریب میں جب سب دیکھ رہے تھے تو فوراً لانچ کے بعد بلاسٹ ہو گیا اور وہ تباہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہاں پہ فوراً ایک ہائی لیول کمیشن قائم کیا گیا جس میں وہاں کے ٹاپ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ڈالے گئے کہ ہمارے اتنے لاکھوں بچے اس چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے اور وہ تو انسپائر ہونے آئے تھے، لیکن یہ حادثہ ہو گیا تو اس حادثے نے ان کے ذہن پہ کیا نقوش چھوڑے ہوں گے، اور ہم ان نقوش کو مٹانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو بچوں نے ایک اسپیس شٹل نہیں پھٹتی دیکھی، یہاں تو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ پھٹتے دیکھے ہیں۔ خودکش بمبار پھٹتے تھے جو اپنے ساتھ کتنے بے گناہ لوگوں کو مار دیتے تھے۔ ابھی سوات کے اندر اسکول ویگن کے اوپر
جو حملہ کیا گیا اور جس طرح کی واقعات ہوئے، تو یہ چیزیں یقیناً ہماری بچوں پر، ہمارے قوم کی نفسیات پہ بڑے اثر چھوڑتی ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان سب رجحانات کا مطالعہ کریں. پھر اسی طرح جب بھی کوئی ٹراما ہوتا ہے، چاہے وہ کووڈ کا حالیہ ایک کرائسس تھا جس میں لوگ بند ہو گئے تھے، جس میں لوگ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ وہ جا رہے ہیں، بیماری کا نشانہ بن رہے ہیں. فرنٹ لائن ڈاکٹرز تھے جو نہایت سٹریس کے اندر کام کر رہے تھے، پیرامیڈکس تھے، اور وہ سب بھی بہت شدید اعصابی اور نفسیاتی دباؤ کے ماحول میں کام کرتے رہے. اس نے بھی بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا کی، اور پوری دنیا میں کووڈ کے بعد جو ہے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوا، ہمارے بھی ہوا. اور اب سیلاب نے کئی اضلاع کے اندر اتنی بڑی تباہی پیدا کی ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تقریباً 80 سے زیادہ ہمارے اضلاع جو ہیں پاکستان کے، اس میں سیلاب نے اور بارشوں نے ہر چیز تباہ کر دی ہے. آپ سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ پورے اسلام آباد شہر کے اوپر 10 سے 12 فٹ پانی آ جائے تو یہاں پر لوگوں کی زندگی کا کیا انجام ہوگا. اسی طرح کئی ضلع، درجنوں ضلع، ان میں پانی کئی ہفتوں سے کھڑا ہے اور شاید مزید کچھ ہفتے کھڑا رہے گا، اور لوگ گھر بار، ان کی جو جمع پونجی تھی زندگی کی، وہ سب تباہ ہو گئی. اور جہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوا وہاں پہ فلیش فلڈ، ایک جس طرح بجلی گرتی ہے اس طرح پوری تیزی کے ساتھ آیا اور بستیوں سے گزر گیا، جیسے کہ کوئی جھاڑو مار کے جگہ کو صاف کرتا ہے. اس کے راستے میں مکان آئے، اس کے راستے میں باغ آئے، اس کے راستے میں فصلیں آئیں، سڑکیں آئیں، عمارتیں آئیں، سب چیز کو بہا کے لے گیا. تو اب وہ تمام لوگ جس تناؤ اور جس اذیت سے گزر رہے ہیں، یقیناً وہاں پر بھی ہمیں یہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ انہیں شدید قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ اس ٹراما سے نکل سکیں اور دوبارہ زندگی میں خود کو بحال کر سکیں. تو اس لیے یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس پہ جتنی بھی توجہ دی جائے اتنا کم ہے. آپ سب نوجوان ہیں، اور نوجوانوں میں جو بڑھتا ہوا ایک نشے کا رجحان ہے، ڈرگز کا رجحان ہے، وہ بھی اس وقت ایک بہت غیر معمولی ایمرجنسی کی صورت اختیار کر چکا ہے. اور یہ ڈرگز جو ہیں یہ مومنٹری پلیجر دینے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر لانگ ٹرم ذہنی اور جسمانی ہیلتھ ایشوز پیدا کرتے ہیں. اور جو سوچنے کے، جب کوئی ڈرگ استعمال کرتا ہے، اور اگر آپ نیٹ کے اوپر جائیں اور آپ دیکھیں کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، کوکین کے نشے کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرے نشوں کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھیں تو زیادہ تر جو لوگ نشئی ہوتے ہیں وہ ریالٹی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. اینڈ دے ہیو اے ہیلوسینیٹڈ ورلڈ. وہ ایک اپنی تخیلاتی دنیا بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہیں. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم انونسبل ہو گئے ہیں، ہم بہت بڑے بن گئے ہیں، ہم ہر چیز کو حاوی ہو سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو حقائق ہیں ان سے ڈسکنیکٹ آ جاتا ہے. اور جب آپ حقائق سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو نفرت اور تحقیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود کے اندر بہت زیادہ ایک نارسسسٹ تھنکنگ پیدا کر لیتے ہیں، تو اس سے پھر کافی مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو نفسیاتی علامتیں ہیں ان کو درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر انہیں درست نہ کیا جائے تو اس سے گھر کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ انسان ایک آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہا ہے تو وہ پوری آرگنائزیشن میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، اور اگر وہ شخص کہیں قومی سطح پہ ہو تو وہ قومی سطح پہ بگاڑ پیدا کر سکتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا دھیان دیں. آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، سائیکالوجی کا کون کون اسٹوڈنٹ ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو ڈپریشن ہے وہ کس مریض کو ہوتا ہے،
کس بنیاد کے اوپر کوئی انسان ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اینی والنٹیئر؟ ڈپریشن کا جو مریض ہے وہ کس چیز کا شکار ہوتا ہے؟ جی، جو ڈپریشن ہے اس میں اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں تو ڈپریشن کا جو مریض ہے بنیادی طور پہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتا ہے۔ جب کسی کے اندر لو سیلف اسٹیم آ جاتی ہے تو وہ پھر خود کو ناکارہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا مجھ سے بہتر ہے اور میں ناکارہ ہوں، اور وہ بستر کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ساری دنیا میرے خلاف کانسپریسی کر رہی ہے، کانسپائر کر رہی ہے، اور سب دنیا میری مخالف ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وڈرا کر کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب کسی ڈپریشن کے مریض کو کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ٹریٹ کرتا ہے سائیکو تھراپی کے ذریعے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی مدد کرتا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم کو اٹھائے اور اس کی سیلف اسٹیم کو ریسٹور کرے، اس میں اعتماد بحال کرے۔ اور اگر کسی شخص کو لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ نیگیٹو فیڈ بیک کو انٹرنلائز کر لیتا ہے۔ جب آپ کسی کو ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ تم ناکارہ ہو، تم بیکار ہو، تم کسی قابل نہیں ہو، جب اس کو ہر وقت نیگیٹو فیڈ بیک ملتا رہے گا اور وہ اس کو انٹرنلائز کر لے گا تو پھر اس کی سیلف اسٹیم لو ہوگی اور وہ کس مرض میں چلا جائے گا؟ ڈپریشن میں۔ تو لہٰذا اگر آپ ڈپریشن میں کسی مریض کو جانے سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے نیگیٹو فیڈ بیک سے بچانا ہوگا۔ ڈپریشن افراد کو نہیں ہو سکتا، قوموں کو بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی قوم میں یا معاشرے میں ڈپریشن اجتماعی طور پہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس معاشرے اور اس قوم کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہو گئی ہے، اور اگر اس قوم کی سیلف اسٹیم لو ہو گئی ہے تو وہ کیوں کر ہوئی ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو بہت زیادہ نیگیٹو فیڈ بیک مل رہی ہے۔ اگر اس قوم کو مسلسل یہ کہا جائے گا کہ وہ قوم چور ہے، وہ قوم ڈاکو ہے، وہ قوم غلام ہے، تو کیا یہ نیگیٹو فیڈ بیک میں شمار ہوگا یا پازیٹو فیڈ بیک میں شمار ہوگا؟ لہذا جب آپ کسی بھی قوم کو بار بار یہ بتائیں گے کہ وہ قوم دنیا کی سب سے بڑی چور ہے، وہ سب سے بڑی ڈاکو ہے، وہ سب سے بڑی غلام ہے، تو وہ قوم بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی اور اپنے اوپر اعتماد کرنے کی صلاحیت کھو دے گی۔ اس لیے آپ کو پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو قوم ایٹمی طاقت کی مالک ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہو سکتی، اس کی طرف کوئی میلی نگاہ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتا۔ لہذا میری آپ سب کو یہ تلقین ہوگی کہ زندگی میں کامیابی کے لیے اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے دو چیزیں بے حد ضروری ہیں، ایک خود اعتمادی اور ایک مثبت سوچ۔ وداؤٹ سیلف بلیف اینڈ پازیٹیو تھنکنگ نو انڈیویجول، نو گروپ اور نو نیشن کین ایور سکسیڈ۔ اور اگر آپ نے یہ پازیٹیوٹی برقرار رکھنی ہے تو آپ کے نیریٹیوز جو ہیں وہ بھی پازیٹیو ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نیریٹیوز نیگیٹو ہوں، آپ کے جو نیریٹیوز ہیں، جو آپ کے بیانیے ہیں، وہ آپ کو احساس کمتری دلانے والے ہوں اور آپ خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے تیار کر رہے ہوں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اندر کبھی بھی اپنی خود اعتمادی کو شیک نہ ہونے دیں، اور ہم زندگی کو
ہمیشہ مثبت زاویے سے دیکھیں. آپ کو یہ بات میں تجربے کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ہمیشہ دو طرح کی سوچیں آپ کو ملیں گی. ایک سوچ ہوگی جن کو ہر چیز میں گلاس آدھا خالی نظر آئے گا، اور ایک وہ رویہ ہوگا جو دنیا میں ہمیشہ گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھے گا. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ لوگ جنہوں نے کوئی دنیا میں بڑا کام کیا ہے وہ تھے کہ جنہیں ہمیشہ گلاس آدھا بھرا ہوا نظر آیا ہے، اور انہوں نے اس آدھے بھرے ہوئے گلاس کو پورا بھرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جن لوگوں نے آدھے گلاس خالی ہونے کا رونا رویا ہے ان کی ساری زندگی رونے دھونے میں گزر گئی ہے، اور جو آدھا گلاس بھرا ہوا تھا وہ اس کو بھی سنبھال نہیں پا سکتے. تو اس لیے ذہنی صحت اور نفسیاتی صحت انسان کی جسمانی صحت کی اور جسمانی کامیابی کی کنجی ہے. اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، جو ہماری فیملی میں ہیں، جو ہمارے دوست ہیں. اور جیسے ابھی احسان شاہ صاحب نے کہا کہ ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو نظر انداز کریں، ان کو نان پروفیشنل طریقوں سے ڈیل کریں، اور جب یہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ معاملہ بہت خراب ہو گیا. میں انشاءاللہ تعالی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے کوشش کروں گا کہ ہم فوری طور پہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کم از کم پاکستان کی ہر یونیورسٹی کے اندر ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کو انگیج کیا جائے تاکہ وہ نوجوانوں کو کاؤنسلنگ کر سکے، اور اگر کوئی ہمارا نوجوان کسی سٹریس میں ہے تو اس کو پروفیشنل ہیلپ ملنی چاہیے. اسی طرح جو احسان صاحب نے کہا کہ بلوچستان کی آواز سنی نہیں جاتی، تو میں انہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس سال جولائی میں جو بجٹ پیش کیا اس میں پاکستان کے 20 پسماندہ ترین غریب ترین اضلاع کو مین سٹریم کرنے کے لیے اور ترقی میں دوسرے ضلعوں کے ہم پلہ کرنے کے لیے 40 ارب روپے سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بیکورڈ ڈسٹرکٹ کی سوشیو اکنامک پروفائل کر کے جو وہاں پہ مسنگ لنکس ہیں، جو اس کو ترقی دینے کے لیے گیپس ہیں، انہیں پورا کیا جائے تاکہ ہم نیچے سے بھی اپنے لوگوں کو ریپڈلی اوپر اٹھا سکیں اور سب ترقی میں ایک دوسرے کے برابر ہو سکیں. اور اس میں اکثریت ضلع جو ہیں وہ بلوچستان کے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے ذریعے اگلے 4 سے 5 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے اندر ایک بہت واضح ان ضلعوں کے اندر فرق بھی آئے گا اور ترقی کا عمل بھی تیز ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ میں پلاننگ کمیشن اور منسٹری آف ہیلتھ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو کامیابی سے اس منزل تک پہنچایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو جاری رکھیں گے، چونکہ یہ سفر ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اور جب تک ہم اپنے ملک میں تمام لوگوں کو یہ کوریج نہ دے سکیں کہ کسی بھی جگہ اگر کسی مقام پر کوئی لوگ ذہنی یا نفسیاتی علاج ڈیزرو کرتے ہیں اور ان کو وہ اویلیبل ہونا چاہیے، یہ منزل ہماری ہے، اور اس کی تکمیل تک انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، صوبوں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.